جو الحمدللہ شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ آج کی من کا کہانی نہیں ہے. تمہاری تاریخ کتنی ہے؟ تو 100 سال ہے, کوئی 125 سال ہے, 150 سال ہے. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ وہ جماعت ہے جو سرکار کے صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ اہل سنت و جماعت کا معنی کیا ہے, اور یہ الفاظ ترمذی شریف کی حدیث میں کہاں میں موجود ہیں. صرف اس بات پہ میں اشارہ دوں گا آپ کو کہ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ, بے شک اللہ ہوا مولاہ, وہ ان کا مددگار ہے. اللہ کیا ہے؟ ان کا مددگار ہے. کن کی بات ہے؟ کافروں کی بات ہے. کیا مشرکین مکہ سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے یا کسی ایسے شخص سے جو رب تعالی کو ماننے والا نہیں ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ, آپ کی رسالت پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا اس سے یہ خطاب ہو رہا ہے؟ کیا رب کائنات اس کو فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ان کا مولا ہے؟ نہ, یہ ان سے خطاب ہے جو اہل ایمان ہے. یقین سے خطاب ہے, بولیے, مومنوں سے, اہل ایمان سے, مسلمانوں سے خطاب ہے. رب کائنات ان کو فرما رہا ہے کہ ان اللہ ہوا مولاہ, بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. کون کہتا ہے اللہ ہمارا مددگار نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان, کوئی بندہ مومن جو یہ کہے کہ رب ہمارا مددگار نہیں ہے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ ہمارا مددگار ہے. اب رب کائنات خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ ہوا مولاہ, بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. وہ جبریل, اور جبریل امین بھی مومنوں کے, بولیے, مومنوں کے مددگار. بھائی یہ شرک ہے؟ جبریل اللہ ہے؟ غیر اللہ ہے. کہیے نا, جبریل تو غیر اللہ ہے. اللہ کے فرشتے کا نام ہے جبریل. رسول ملائک میں ایک عظیم فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام. تو یہ اللہ نہیں ہے, لیکن رب خود فرما رہا ہے کہ اللہ بھی مومنوں کا مددگار ہے اور جبریل بھی مومنوں کا مددگار ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے, صرف یہاں پہ اکتفا نہیں کیا رب کائنات نے کہ کوئی یہ کہہ دے گا کہ وہ فرشتہ نا بڑا معزز ہے, بڑا اللہ کے قرب میں رہنے والا ہے, سدرۃ المنتہا اس کا مقام ہے جس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا سوائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرف نہیں جا رہا, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی مومنوں کا مددگار ہے اور جبریل بھی مومنوں کا مددگار ہے. اور فرمایا بصالح المؤمنین. سبحان اللہ. آپ کے سمجھ نہیں آئی آپ کو میں نے بات کیا کی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے بات کیا کی ہے. عقیدے پختہ کیجئے, پختہ. ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے. یہ لوگ فتنہ پرور ہیں, یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو 11 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پڑھ کے دیکھیے, اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کی سیدھی سادھی بھیڑیں ہو. حضرت, تم مصطفیٰ کریم کی سیدھی سادھی بھیڑیں ہو اور تمہیں شکاری شکار کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ اہل سنت کیا سیدھے سادھے ہیں, جو لگاتا ہے جن نے لایا گلی وہ دے نال ٹون چلی, ان کا یہ حال ہوتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں حضرت وہ تو یہ کہہ رہا ہے, وہ تو وہ کہہ رہا ہے. بھائی قرآن اٹھاؤ, رب کائنات فرما رہا ہے ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اللہ بھی ان کا مددگار ہے, جبریل بھی ان کا مددگار ہے, اور اللہ کے ولی بھی مددگار ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ولی بھی مددگار. صرف ایک روایت سید المفسرین تفسیر میں ایک بہت بڑا نام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جب آپ کا وقت نزا قریب آیا نا, میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کے ولی دیتے کیا ہیں, یہ مرشد خانے سے ملتا کیا ہے, یہ اللہ کے ولی کی نظر کا کمال کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کے ولی کی نظر جب پڑتی ہے تو بندے کا حال کیا ہوتا ہے. جب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ
الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان آ گیا کہنے لگا اے فخر الدین، بڑا عالم بڑا پھرتا تھا، بڑا اپنے آپ کو فاضل کہلاتا تھا، یہ تو بتا مجھے کہ اللہ ایک ہے یا اللہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ کہنے لگا اچھا تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل تو دے ذرا۔ اس کو کہہ رہا ہے امام فخر الدین رازی، کہتے ہیں اگر اللہ ایک ہے تو اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل تو دے۔ آپ نے دلیل دی، اس نے رد کی۔ بھائی وہ بھی تو معلم الملکوت رہ چکا ہے، وہ تو بھی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، وہ کوئی کم عالم ہے؟ وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، اس طرف بھی نہیں جا رہا، بس یہ اس نے دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس کو رد کیا، تیسری دی، اس کو رد کیا، 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے رب کی وحدانیت میں پیش کی، رب کے ایک ہونے پہ 360 دلیلیں دی۔ اس نے ہر دلیل کو رد کیا، ہر دلیل کو رد کیا۔ ادھر آپ کے شیخ کامل کوسوں میل دور وضو فرما رہے تھے، مرید آپ کو وضو کروا رہا تھا، مرید وضو کروا رہا تھا۔ یہ شیخ کی خدمت کرنا نا، لوگ کہتے ہیں لو جی پیر کے پاس گئے ہیں، جا کے کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، حضرت صاحب یہ، حضرت صاحب وہ، حضرت کو تولیہ پیش کر رہے ہیں، حضرت کو وضو کروا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ادب ہوتا کیا؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں ان سے ملتا کیا ہے؟ تم کبھی گئے ہو تو تمہیں پتا چلے گا۔ تو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وضو فرما رہے تھے، مرید آپ کو وضو کروا رہا تھا، دوران وضو آپ نے چلو بھرا پانی کا اور یوں پھینکا اور فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ 360 دلیلیں دی، ہر دلیل کو اس نے رد کیا، چلو پانی کا دیا، یوں پھینکا۔ ادھر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جو شیطان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں تھے، جب آپ اس کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے، وہ چھینٹے جو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نے وہ چلو پانی کا جو پھینکا تھا، وہ چھینٹے بن کے آپ کے چہرے پہ پڑے اور ساتھ میں شیخ کی آواز آئی، اس کو کہہ دے میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ یہ ملتا ہے شیخ کی خدمت کرنے سے، یہ صلہ ملتا ہے کہ شیخ ہمیشہ اپنے مرید پہ نظر رکھتا ہے، اور اگر شیطان آ بھی جائے تو اس کا بار چلنے نہیں دیتا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا نا، میں مشرق میں بیٹھا ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، یا یوں کہیے کہ مغرب میں بیٹھا ہوں میرا مرید مشرق میں ہو، اور اس کا ستر ننگا ہونے لگے تو میں وہیں سے ڈھانپ دیتا ہوں، وہیں سے ڈھانپ۔ یہ ستر ننگا سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے اس کے کپڑے اترنے لگے ہیں، نہیں، ستر سے مراد یہ ہے کہ اگر میرا مرید گمراہ ہونے لگے تو میں اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہوں۔ تو حضرت محترم، یہ پیری مریدی میں بہت کچھ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا، وگرنہ یہ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے یا اللہ والوں سے ملتا کیا ہے، یہ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ پسندیدہ مضمون ہے، ہم تو اس پہ بڑی بڑی گفتگو کر جاتے ہیں، لیکن میرے انتہائی قابل احترام عظیم عالم دین، مفکر اسلام، خطیب نکتہ دان، محقق دوران، یہ مبالغہ رائی نہیں، محقق دوران، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم صاحب کیلانی زیدہ مجدہ الکریم، آپ اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازے بھی، اور ہمارے اہل سنت کے ان نوجوانوں کے عقیدوں کو
پختہ کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جتنا حضرت کا نام ہے اور جتنی بڑی شخصیت کا آپ کے پاس تشریف فرمایا نا, آپ نہیں جانتے ان کو. یہ نعرے کا جواب اسی حساب سے دے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. فیضان اولیاء جاری رہے گا, جاری رہے. فیضان اولیاء, فیضان اولیاء. حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم صاحب گیلانی زیدہ میں قبول کریں.